السلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، میں جس وقت تقریر شروع کرنے لگا ہوں یہ وقت ہمارے جلسے کے اختتام کا ہم نے طے کیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود مہمانوں کی کثیر تعداد، لیکن نظم و نبض بہت اچھا رہا، اس کے باوجود ہم اپنے پورے وقت پر اسے شاید ختم نہیں کر سکے، لیکن میں بہت مختصر گفتگو کر کے قائد اہل سنت کو آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ میں سب سے پہلے بہت زیادہ مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے یہاں کے تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، علامہ ربنواز حنفی صاحب، ان کی پوری ٹیم، جماعت کے پورے ذمہ داران، ضلعوں کے، تحصیلوں کے، حلقوں کے، ٹاؤنوں کے، جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب جو لمبا سفر کر کے آئے، اور پھر یہاں سے ہمیں پھر کس سفر پہ جانا پڑا، پھر واپس آئے، اور ایک دن پورا اس جلسے کے، اس اجتماع کے انتظار میں یہاں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ بہت دیر تک ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ میں اس موقع پر ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ہمارے مدرسے کی بنیاد سے ان کا بہت بڑا کردار رہا، اور انہوں نے ہمیشہ ہمارے ہر اجلاس میں شرکت کی، اس حوالے سے بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہمارا یہ اجتماع حضرت علامہ مولانا مسعود الرحمن کی شہادت پر اور ان کے کارناموں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی سوچوں کے مطابق ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جامعہ کے تمامی اساتذہ کرام، مولانا شعیب عالم صاحب، مولانا اسماعیل یوسف صاحب، مولانا وسیم صاحب اور مولانا سلیم اللہ منہاج صاحب، مفتی شکیل حیدری صاحب، تمامی اساتذہ کرام، میں بہت ساروں کے نام نہیں لے سکتا، لیکن سبھی پوری ٹیم نے بہت محنت کی، بہت زیادہ کوشش کی، اور اس محنت کے نتیجے میں آج یہ خوبصورت پروگرام ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام بھی بہت اچھا اور خوبصورت اور بہترین ہے، جسے کسی وقت بھی کوئی چیک کرنا چاہے تو آ کر چیک کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں شعبہ حفظ جس کی ایک بڑی تعداد ہے، اور اس کے طلباء یہاں موجود ہے، میرے خیال سے کسی نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا، تو میں نے لازمی سمجھا کہ شعبہ حفظ کے ان طلباء کا بھی ذکر کروں جنہوں نے حفظ کیا۔ ان کی دستار بندی ہم نے بخاری شریف کے خط میں کر دی تھی، اس لیے ان کو بھی، ان کے والدین کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہاں پڑھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا شعبہ تخصص فی الدعوہ و تحقیق جو 7 سالوں سے اور اس سال بڑی اہمیت کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ سال اس کے لیے ہم نے بڑے اچھے اصول اور ضابطے طے کر لیے ہیں۔ اس لیے میں درخواست کرنا چاہوں گا ان تمامی لوگوں سے جو داخلے کے لیے رابطہ کرنا چاہیں گے، وہ داخلے کے لیے رابطہ جلدی بھی کر لیں، فی الفور بھی کر لیں، اس لیے کہ ہم نے آئندہ مخصوص نشستوں پر محدود داخلے لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے باصلاحیت لوگ اس میں ضرور آئیں، اور وہ کیوں آئیں اس کی تفصیلات میں آگے بتانا چاہوں گا۔ اسی طرح ہمارا شعبہ تخصص فقہ الاسلامی، ہمارے مولانا حبیب الرحمن مفتی حبیب الرحمن قاسمی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ اسے آگے چلا رہے ہیں، لیکن آئندہ سال ہم نے اس کے لیے بھی کچھ شرائط طے کی ہیں، اور اس میں کچھ اور چیزیں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں داخلے والے حضرات بھی جلدی اور فی الفور رابطہ کریں تاکہ بعد میں ان کو کسی سفارش اور پریشانی کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو 9 روزہ تفسیر آیات عظمت صحابہ اور فن کتابت کورس کروایا، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور تخصص فی الدعوہ و تحقیق بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے طلباء کرام نے یا انگلش میں اور عربی میں گفتگو، حفاظ اور ایجوکیشن سسٹم کے جو ہمارے اساتذہ ہیں، ان نے بہت خوب محنت کی، اور سال کے دوران بھی کئی مقابلوں میں ہمارے طلباء پوزیشن لیتے رہے، لیکن آپ نے اس جلسے کے توسط سے ان کی عربی میں تقریر، ان کی انگلش میں تقریر، ان کی آپس میں مکالمے، یہ سب سن لیے۔ وقت مختصر تھا، ورنہ اس کی اور بھی بہت ساری تفصیل ہے،
اس کے ساتھ ساتھ یہاں غیر نصابی سرگرمیاں یعنی دوڑ میں اور کراٹوں میں اور دیگر چیزوں میں بھی ہمارے طلباء حصہ لیتے ہیں. جو سال کے اختتام پر یہاں قریب گراؤنڈ میں ایک مقابلہ ہوا تھا جس میں انہوں نے کراٹوں کا اور دوڑ کا اور رسا کشی کا مختلف مقابلوں کے منظر جو ہے لوگ کو دکھائے. وہ بھی ایک خوبصورت منظر جہاں جو سوشل میڈیا پر موجود ہے. ہماری مدرسے کی بنیاد نظریات کی بنیاد پر ہے. ہم یہ نظریاتی لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں اور میدان عمل میں لانا چاہتے ہیں. قحط الرجال کے زمانے میں انشاءاللہ العزیز ہمارا عزم ہے اور یہ عزم حضرت لکھنوی، حضرت حیدری، حضرت جنگوی اور حضرت اعظم طارق اور حضرت ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خوابوں کی تعبیر ہے. انشاءاللہ العزیز ہم نے عزم کیا ہے. ہم علم کے میدان میں، ہم تعلیم کے میدان میں، ہم تدریس کے میدان میں، ہم دلائل کی بنیاد پہ، ہم دلائل کی بنیاد پہ دنیا کو بتائیں گے. اور دنیا والوں تم تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کھولتے رہو گے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کھولتے رہو گے. ایک وقت آئے گا تمہاری تاریخ کی کتاب کو کوئی نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ہم قرآن مجید کے الفاظ، جملے، آیاتیں، اللہ کے کلام کو سامنے لا کر کھڑا کریں گے. تم تاریخ میں صحابہ دکھانا چاہتے ہو، ہم تمہیں بتائیں گے تاریخ صحابہ کے لیے نہیں ہے، صحابہ تاریخ کے لیے نہیں ہے، تاریخ بادشاہوں کے لیے، تاریخ حاکموں کے لیے، تاریخ وزراء کے لیے، تاریخ سرداروں کے لیے، تاریخ سرمایہ داروں کے لیے، تاریخ دنیا داروں کے لیے، تاریخ آج کے دور کے لیے، تاریخ اس زمانے کے دور کے لیے، تاریخ پرانے زمانے کے دور کے لیے، صحابہ کے دور کے لیے تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے. کیوں قرآن ہے؟ میرے طالب علم نے عربی میں 30 آیاتیں پیش کی، انگریزی زبان میں 30 آیاتیں پیش کی، اردو زبان میں 30 آیاتیں پیش کی. آنے والے وقت میں ہم فارسی زبان میں 30 آیاتیں دلائل کے طور پر قرآن سے پیش کریں گے. تمہیں بتائیں گے تم جدھر سے جاؤ گے میرا بچہ، میرا جوان، میرا مولوی، میرا میدان، میرا منبر، میری صدا، میرا مدرسہ آواز لگائے گا، وہ قرآن پڑھے گا، کوئی بات نہیں کرے گا. فَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ سے لے کر بلکہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذین أنعمت علیہم سے لے کر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. قرآن کے اوراق کے اندر سے نکلنے والے لفظوں میں چمکتے صحابہ دنیا کو بتائیں گے. لوگ قرآن پڑھتے جائیں گے، سامعین چوم کر نعرہ لگائیں گے. نعرہ کیا ہوگا؟ صحابہ، 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 صحابہ. الحمدللہ قائد اہل سنت آپ کو اسی لیے جلدی لا کر بٹھایا، معذرت کے ساتھ آپ کو تکلیف دی، آپ کے سفر کا لحاظ نہیں کیا، لیکن کارکردگی دکھانا چاہتے تھے. آپ کے سامنے لوگ رکھنا چاہتے تھے، لوگ سامنے رکھنا چاہتے تھے. میرے ہمارے اس مدرسے کی کارکردگی کو سوشل میڈیا پر دیکھنا. میں دشمن سے کہنے لگا ہوں، مخالف سے کہنے لگا ہوں، روزانہ میرے خلاف دستے بیچنے والوں سے کہنے لگا ہوں، مجھے اب جینے کا کوئی شوق نہیں رہا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ تیار کر دیے ہیں جو ہر چوک چوراہے پر تمہیں جواب دیں گے. ادھر دیکھو وہ پگڑیوں اور چپوں کی صورت میں میرا مستقبل بیٹھا ہے. ادھر دیکھو چپوں اور پگڑیوں کی صورت میں میرا مستقبل بیٹھا ہے. ادھر دیکھو ٹوپی اور داڑھیوں کی صورت میں میرا مستقبل بیٹھا ہے. مجمع میں دیکھو 400 کے قریب تفسیر آیات عظمتیں صحابہ پڑھنے والے میرا مستقبل بیٹھا ہے. بچوں کی صورت میں نظریہ ہم نے ان کے ذہنوں میں پیش کر دیا ہے. مارنے والوں، دھمکیاں دینے والوں، مارنے کی باتیں کرتے ہمیں ڈرانے والوں، ہم نے مستقبل
ہوئے تمہارے راستے مسدود کر دیے. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک تمہارا تعاقب جاری رہے گا. یہ پہرا جاری رہے گا. ہمیں ڈر ہی نہیں رہا. ہمارے پیچھے ایک کھیت ہے, ایک کھیت ہے, لوگ ہیں, علماء ہیں. ابھی تو سامنے تمہیں نظر نہیں آ رہے, ذرا ہمیں جانے تو دو, ذرا ہمیں جانے تو دو. پھر یہ چمکنے والے ستارے تمہیں بتائیں گے یہ چمکتے کیسے. انشاءاللہ میں نے پرسوں ایک کلاس پڑھاتے ہوئے تفسیر آیت عظمت صحابہ کے شرکاء سے پوچھا, سا بتاؤ تمہیں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا ہوا ہے. میں نے کہا اس سے میں خوش ہونے والا نہیں کہ اس سے خوش ہو جاؤں. میں یہ آواز تمہارے علاقوں سے سننا چاہتا ہوں. مجھے تم سے تمہاری بات نہیں سننی. میں نے دشمن کی زبان سے تمہاری بات سننی ہے. میں نے تم سے تمہاری بات نہیں سننی. میں نے کیا پڑھایا, ہم نے کیا پڑھایا, قرآن کو کس طرح کھول کر تمہارے دل و دماغ میں بٹھایا, تم سے نہیں سننا چاہتا. میں انتظار, جب میرے دشمن کا کلپ آئے گا اور وہ اظہار کرے گا, یار سمجھ میں نہیں آ رہی, جدھر جاؤ ہم تاریخ اٹھاتے ہیں, عثمان بن عفان والے قرآن اٹھاتے ہیں. تم تاریخ کے حوالے دیتے ہو. تاریخ کے حوالے تو تمہارے بڑوں کے لیے, تاریخ کے حوالے تو تمہارے بڑوں کے لیے ہے. جن کی بات ہم کرتے ہیں ان کے لیے قرآن خود حوالہ ہے. اور یارو قرآن نے تو انہیں دیکھ کر تعریف دی ہے, مگر تورات نے تو بغیر دیکھے تعریف دی ہے. قرآن نے تو ان کے آنے کے بعد ان کا ذکر کیا ہے. زبور اور انجیل نے تو ان کی آمد سے پہلے ان کا ذکر کیا ہے. تم نے پنگا غلط جگہ لے لیا, تم نے پنگا غلط جگہ لے لیا. تمہارے پاؤں غلط جگہ پھنس گئے. نہ تم اگل سکتے ہو نہ نگل سکتے ہو. اور یہ یاد رکھنا, بڑی چیز تو نگلی بھی جا سکتی ہے, اگلی بھی جا سکتی ہے, مگر کانٹا بڑا خطرناک ہوتا ہے. کانٹا, بس مجھے کانٹا ہی سمجھ لو جو تمہارے گلے میں پھنسا ہوا ہے. اور خدا کی قسم مجھے ایک آدمی کہنے لگا, اسے میں سن رہا تھا, ایک آدمی مجھے گالیاں دے رہا تھا, مجھے وہ اتنے کا مولانا صاحب بند کرو. میں نے کہا اسی میں تو مزہ آتا. بھئی دشمن کی زبان سے جب گالیاں نکلتی ہے تو مطلب یہی ہے نا کہ دل اس کا جلا ہوا ہے, دل اس کا جلا ہوا ہے اور ہوا اس کی نکلی ہوئی ہے. یہ تمہاری گالیاں بتاتی ہے ہمارے دلائل کے سامنے. اور سنو, کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ چیختے ہیں, یہ چلاتے ہیں, یہ شور کرتے ہیں, ان کے پاس دلائل نہیں ہے. آؤ, ایک تقریر میں 30 دلائل ہیں, 30 قرآن کی آیات ہے. دوسرا آیا, اس نے زبان بھی بدلی, آیاتیں بھی دوسری پڑھی. تیسرا آیا, اس نے لہجہ بھی بدلا, آیاتیں بھی تیسری پڑھی. گویا ایک وقت میں ایک اسٹیج پہ 10 منٹوں کے اندر 30 آیاتیں یعنی 30 دلائل پیش کیے. 30 نہیں 90 دلائل. ہم نے قرآن کے 90 دلائل تمہارے کفر پر سامنے رکھ دیے, صحابہ کی عظمت پر سامنے رکھ دیے. اور جب تم صحابہ پر آواز اٹھاتے ہو, ارباب اختلاف, علماء کرام, میری بات کو غور سے سنو. ہم نے تلوار نہیں اٹھائی, کلاشن نہیں اٹھائی, گولی نہیں ماری, گالی نہیں دی, طنز نہیں کیا, تنقید نہیں کی. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے. مولانا اعظم طارق شہید کہتے میں جب بند تھا تو میں اپنی چکی میں قرآن پڑھتا تھا.
لیکن وہ آیتیں پڑھتا تھا جو منافقین کے خلاف تھی. کہ میرے ساتھ والی چکی میں ایک اور بھی تھا, اس نے شکایت کی کہ مجھے گالیاں دیتا ہے. مجھے کیا کرتا ہے؟ وہ افسر میرے پاس آ گیا, اس نے کہا مولانا صاحب آپ گالیاں دیتے ہیں. کہا میں نے تو نہیں دی. بتاؤ اس نے کیا دی ہے؟ کہا یہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے جو ہمارے خلاف ہے. اور سنو صحابہ کے منکرو, سارا قرآن ہی تمہارے خلاف ہے, سارا قرآن ہی تمہارے خلاف ہے. ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے, ہم قرآن کے دلائل اپنے بچوں, بوڑھوں, جوانوں, بزرگوں, ماؤں, بہنوں, بیٹوں کے دل و دماغ میں اتنا بٹھا دیں گے کہ جہاں سے گزریں گے تمہارے ہر سوال کے جواب میں کوئی بات نہیں کریں گے, صرف اللہ کا قرآن کریں گے. محنت کرو گے, محنت کرو گے, یہ بات آگے پھیلاؤ گے. پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا وطن ہے. ہم اپنے ملک اور وطن کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں. میں آج مطالبہ کرنا چاہتا ہوں ملک سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ناموس صحابہ اور اہل بیت بل کو قانون کا حصہ بنایا جائے, قانون کا حصہ بنایا جائے. فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا. میں ملک میں ہونے والی جاری دہشت گردی, تخریب کاری, جس نے نہتا بے گناہ لوگوں کو مارا, اس میں ہمارے اداروں کے لوگ بھی ہیں, فورسز کے لوگ بھی ہیں, غریب شہری بھی ہیں, اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اس کے خلاف شدید آوازیں علم بلند کرتا ہوں, آواز اٹھاتا ہوں. قائد اہل سنت نے ہمیں جو پالیسی دی ہے, ہم اس پالیسی کے مطابق پاکستان کے کل بھی وفادار تھے, آج بھی ہیں. لیکن جو ملک پاکستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں وہ اس طرف کا ہو یا اس طرف کا ہو, کوئی میرے ملک کے خلاف چڑھ کر آئے گا, میں اس کا جواب ہر حال میں دوں گا. اور اسے فرض اور در سمجھتا ہوں. یہی بات ہم پڑھاتے ہیں, پڑھاتے تھے اور پڑھاتے رہیں گے. مولانا شعیب عالم صاحب نے بہت سارے شعبوں کا ذکر کیا, اس میں بنات کا بھی شعبہ ہے. اس حوالے سے میں دو باتیں, اہل علاقوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں بنات کا ایک شعبہ بھی ہے, اس میں درس نظامی پورا ہے, اس میں قاعدہ اور ناظرہ ہے, اس میں تجوید کی کلاس انشاءاللہ العزیز اس سال شروع ہونے لگی ہے, اور ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا مرکز بھی اس سال قائم ہونے لگا ہے. اہل علاقہ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو کسی تعلیم کے حوالے سے اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ بچوں کو اور نہ بچیوں کو. انشاءاللہ ہم اس ادارے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے. میں ان تمام حضرات کا جو ہمارا تعاون کرتے ہیں, ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں, میں مفتی سیف الرحمان عباسی صاحب کا نام لینا بھول گیا, جو میرے بھائی بھی ہیں اور اس ادارے کے ساتھ بہت مخلص بھی ہیں, بھائی انعام بھی اور دوسرے لوگ بھی, انہوں نے جو تعاون کیا اور جو کوشش اور کاوشیں کی. ہمارے عبدالحمید قوسوی صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے, اور بہت سارے حضرات انہوں نے جس قدر محنت کی اور خلوص کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. مفتی سیف الرحمان عباسی صاحب نے کل مجھے کہا کھانے کے لیے آپ پریشان نہ ہو, کتابوں کے لیے آپ پریشان نہ ہو, فلاح کے لیے آپ پریشان نہ ہو. ساری پریشانیاں میری اپنے ذمہ لے لی اور خود پریشان ہو کر سارے کام الحمدللہ کیے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں, علم میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ